السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیات کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينه إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر به فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 اور 218 ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرام مہینوں میں قتال کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے اس میں قتال بڑا ہے، یعنی بڑا برا ہے، بڑا خراب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور وہاں کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا اس سے زیادہ بڑا ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینہ، اور وہ باز نہیں آئیں گے تم سے قتال کرنے میں، وہ باز نہیں آئیں گے تم سے جنگ کرنے میں، یہاں تک کہ وہ تم کو پھیر دے تمہارے دین سے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا، فیمت، اور جبکہ اس کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ مر گیا، وہو کافر، اور جبکہ وہ انکاری ہے، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، اکارت ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہاں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار۔ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ لوگ یعنی انکار کرنے والے آپ سے حرام مہینوں میں قتل کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ دیکھیے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جس میں 4 مہینے حرام ہیں۔ حرام سے مراد یہ کہ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل منع ہے، کیونکہ یہ 4 مہینے حج اور عمرہ کے لیے خاص تھے۔ اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ 4 مہینے کون کون سے۔ سب سے پہلا مہینہ تو شعبان کا ہے، اور باقی کے 3 مہینے جو ہے وہ مسلسل ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ، یعنی ذی القعد، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے جو ہے وہ مسلسل حرام ہیں، کیونکہ اس میں حج ہوتا ہے۔ اور شعبان کا مہینہ، جس میں عمرہ کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، یہ حرام مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے حرام نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے سے ہی جو ہے وہ یہ مہینے حرام مہینے تھے، ان میں جنگ و جدل جو ہے وہ منع تھی۔ اب مشرکین مکہ یا کفار مکہ جو ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرام مہینوں میں قتل کیسا ہے، قتال کیسا ہے، جنگ و جدل کیسی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں، قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے ان حرام مہینوں میں قتال کرنا، جنگ و جدل کرنا بڑا برا کام ہے۔ یعنی یہ حرام مہینے لوگوں کے لیے حج اور عمرہ کے لیے ہیں،
لہذا ان حرام مہینوں میں اگر کوئی بھی قتال کرے، کوئی بھی جنگ و جدل کرے تو یہ جنگ و جدل جو ہے وہ بری چیز ہے، بڑی بری چیز ہے۔ لیکن چونکہ سوال کرنے والا کیوں سوال کر رہا ہے؟ سوال کرنے والا سوال اس لیے کر رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، ان کے اندر برداشت نہیں ہے۔ یہ خود تو کہتے ہیں کہ حرام مہینوں میں قتل کرنا برا ہے، لیکن یہ خود کبھی کبھی جو ہے وہ حرام مہینے میں قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اب کسی ایک شخص کی یا چند لوگوں کی غلطی کو پورے مسلمانوں پر، پورے اہل ایمان پر چسپا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ سوال اس لیے کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی نے جو ہے وہ حرام مہینوں میں کسی کو قتل کر دیا ہو، تو اب اس کو ٹارگٹ کر کے وہ پورے کی پوری مسلمانوں کی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے وہ سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا برا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا، واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ تم تو خالی جو ہے وہ جنگ و جدل کے بارے میں پوچھ رہے ہو، لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، یہ کام تو تم سال بھر کرتے ہو، خالی حرام مہینے میں نہیں، سال بھر یہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کرتے ہو، اور وہاں کے رہنے والوں کو یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اتنا پریشان کرتے ہو کہ وہ وہاں سے چھوڑنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ باز نہیں آئیں گے تم سے جنگ کرنے کے معاملے میں، یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یعنی ان کی جنگ کا مقصد کیا ہے؟ ان کی جنگ کا مقصد یہ کہ تم کو ڈرایا جائے، تم کو دھمکایا جائے، تم کو جو ہے وہ اپنے دین سے جو ہے وہ دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ باز نہیں آئیں گے تم سے جنگ کرنے میں یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اگر ان کے اندر استطاعت ہے تو یعنی اپنی طاقت بھر، اپنی استطاعت بھر وہ اس بات کی بھرپور کوشش کریں گے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر گیا، چونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ آزمائشی وقفہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، بھوک سے، خوف سے، مالوں کے نقصانات سے، ہر طرح سے جو ہے وہ آزمائش ہوگی۔ سوچئے تبھی تو جنت ملے گی نا، جنت اتنی سستی تھوڑی ہے صرف جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر کے جنت کو جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر وہ جم گئے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں، وہ سختیاں آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ ان کو اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دیتا ہے، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حال میں وہ مر گیا، تو وہ انکاری ہے، تو وہ کافر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ یعنی آدمی نے کفر کیا، کفر کی روش اختیار کی، کافروں کا ساتھ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام کرنے کے نتیجے میں ان کی ساری کی ساری نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ جیسے کسی بڑے سے بڑے نمبر کو اگر 0 سے ملٹیپلائی تو کیا جواب آتا ہے؟ 0 سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا جواب آتا ہے 0۔ تو اسی طرح سے اگر کسی نے جو ہے وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ آگ میں جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے رویے کو جو ہے وہ نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے،
والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. ٹھیک ہے، ایمان تم نے لایا، ایمان لانے کے بعد اگر تم کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تمہاری زندگی کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے، تو تمہارا کام کیا ہو جانا چاہیے؟ تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم وہاں سے ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں تم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکو. اب لوگ یہ سوچتے ہیں ہم ہمارا گھر بار سیٹل کاروبار چھوڑ کر کے کیسے جائیں، دوسری جگہ جائیں گے پتہ نہیں کیسا ٹھکانہ ملے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ کشادگی اور رزق جو ہے وہ فراہم کرے گا. تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جو ہے وہ جد و جہد کی، کیونکہ یہ دنیا میں جد و جہد تو کرنی پڑے گی، ہے نا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اس کو مشقت تو کرنی ہی پڑے گی. اب یہ مشقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو تو یہ بڑی جو ہے وہ عمدہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی امیدوار ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ان کے شامل حال رہے گی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم. اگر ان معاملات میں، ہجرت کرنے کے معاملے میں، جد و جہد کرنے کے معاملے میں ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی، کوئی بھول چوک ہو جائے گی، کوئی لغزش ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری طرح کا نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر پکڑے گا. چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو تو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، ہے نا. کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑا کام کیا ہے، کفر کے رویے سے بچنے کے لیے انہوں نے ہجرت کی اور جد و جہد کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کفر کے سوال کو نقل کیا، ان کا جواب دیا اور یہ بات بتائی کہ تمہاری جو روش ہے، ہاں، وہ روش جو ہے وہ اہل ایمان کی روش سے زیادہ بری اور بڑی ہے. اور پھر اہل ایمان کو یہ بات بتائی کہ یہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیرنے کی پوری کوشش کریں گے. جتنی ان کے اندر استطاعت ہے، اپنی استطاعت بھر تم کو دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے. تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ جمے رہو. اگر برداشت کی قوت جو ہے وہ بھر گئی ہے، برداشت کی قوت جو ہے وہ جواب دے رہی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے بھروسے جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے رہو. تو امید اس بات کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو ہے وہ پا سکو گے. اگر تم نے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور دین سے جو ہے وہ پھر گئے اور اسی حال میں تمہارا انتقال ہوا، تو تم جو ہے وہ کافر کہلاؤ گے، انکاری کہلاؤ گے اور تمہارے سارے نیک اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں تم کو جلنا پڑے گا، ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ان دونوں آیات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اور ایسی ہر روش سے بچنے کی کوشش کریں جو روش ہم کو انکاری بننے کی طرف دعوت دیتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت طلب کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اسلام پر جو ہے وہ جمے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں آیتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.